کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں. بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے. اب اس کی طرح دو چار مثالیں سن لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آباد کیا. وہاں پر کہیں سبزہ ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، بالکل بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت کا نام و نشان ہی نہیں تھا. جب انہوں نے ان کو وہاں بسایا تو دعا مانگی کہ اے اللہ وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کھانے کے لیے روٹی پانی مانگتا، مگر انبیاء کی شان بلند ہوتی ہے، فراست بڑی ہوتی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کھانے کو پھل مانگے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں ارشاد فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اے میرے پیارے ابراہیم، ہم اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچائیں گے. حالانکہ ثمرات الاشجار کہہ دیتے تو بھی بات ٹھیک تھی کہ درختوں کے پھل، اور مانگنے والے کی نیت تو درختوں کے ہی پھل تھی نا. مگر جب دینے والے نے دینے کا اعلان کیا تو ثمرات الاشجار نہیں کہا، ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر پہنچے گا. چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کا ثمر سبزیاں ہیں، درختوں کا ثمر ان کے پھل ہیں، ملوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہے، کسی کا ثمر کپڑا، کسی کا ثمر چینی، کسی کا ثمر پلاسٹک کی چیزیں. تو پوری دنیا میں جو ثمر بھی کہیں سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مکہ مکرمہ کے دیش میں پہنچا رہے ہیں. انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے، اور دیکھو انسان اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگے، او جی دعا کرو میرے بیٹے کا سعودی عرب میں کام بن جائے. ہم اپنے دل کے ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار. تو دیکھیے انہوں نے تو درختوں کے پھل مانگے، اللہ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا دی. دوسری مثال، بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، جب اس نے ایمان قبول کر لیا فرعون کو پتا چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی، اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے ذلیل کر کے نکال دوں گا. چنانچہ کتابوں میں تفصیل لکھی ہے، اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دی اور بہت ہی بے عزت اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا. عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی. اس کو گھر والی کہتے ہیں نا، اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے. چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس نے اپنے محل سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا. جب اس نے نکالا تو بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجیے کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا، اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا. لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا. چنانچہ روح المعانی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب خدیجہ کبریٰ لانا کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا. تو وہ بڑی حیران، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، جنت میں آپ کی بیویاں کون؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمار فرما لیا. سبحان اللہ، مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب جیسا خامد عطا فرما دیا.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے ہیں، رات کو ایک جگہ لیٹ گئے، تہجد کے وقت آنکھ کھلی، دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، نور برسا رہا ہے، خنکی تھی، رحمت کے نزول کا وقت تھا۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ سے مانگنے کو دل کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اللہ سے دو دعائیں مانگی۔ ایک تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو اپنے مدینہ کا چاند یاد آ گیا، نبی علیہ السلام کی یاد آئی، تو انہوں نے دو دعائیں مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل قبری فی بلد حبیبی، اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے۔ اپنی دو دعائیں، دو آرزوئیں، دو حسرتیں اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، مگر دعا کو قبول کیا تو کیسے کیا؟ شہادت تو انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ مل سکتی تھی، زمین کی گہرائیوں میں مل سکتی تھی، کہیں دریا میں مل سکتی تھی، کہیں گلی کے موڑ پہ مل سکتی تھی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمر لانوں کو شہادت تو دی۔ کہاں پر؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں ان کو زخم لگایا جاتا ہے جو بالآخر شہادت کا سبب بنتا ہے۔ اب انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگی تھی اللہ اپنے محبوب کے مصلی پہ مجھے شہادت عطا۔ تو مانگنے والے نے دیکھو فقط شہادت مانگی، مگر دینے والے کی دین اتنی بڑی کہ مانگنے والے کی توقعات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ محبوب کے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما، تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول کی تو ان کی توقع سے بڑھ کر معاملہ کیا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے محبوب کے حجرے میں محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے، دینے والا اس کی امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وہ دینے والا بڑا کریم ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگنے والا ہاتھ ہو اور دل ہو تو پھر اللہ کیوں نہ عطا فرمائیں گے؟ وہ تو بلکہ دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اللہ سے خوب نعمتیں مانگیں۔ ہمارے جانے میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ جب رات مانگنے کا وقت ہوتا ہے، عام دنوں میں تہجد کے وقت، فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر اس قبولیت دعا کے وقت میں مانگیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ کہتا ہے حل من سائل فعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگنے والوں مانگو، ہم اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوئے، گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ کئی لوگوں کے لیے تو رمضان المبارک میں سحری میں اٹھنا مشکل ہے۔ عورتیں کہتی ہیں جی بس رات کھا لیں گے، صبح اٹھا نہیں جاتا۔ اب بتائیے یہ ہمارا حال ہے۔ تو رمضان کے کچھ دن باقی رہ گئے، ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی عمر 90 سال، بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، پوری دنیا میں وہ تنہا ہے۔ کسی پڑوسی نے اس کی روٹی ذمہ لے لی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں اس کو رکھ لیا تھا، لیکن اس کی کھانسی کے بدلے، بلغم کے بدلے ان کے دل خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی جواب دے دیا۔ اب جب انہوں نے بھی اپنے گھر سے دھکا دے دیا
یہ بے سہارا بوڑھا، پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اب اگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں۔ تو یہ بوڑھا ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، لاٹھی پکڑے، جھکی ہوئی کمر ہے، آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے،